اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125-126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا کیوں نہیں، ان اگر، تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم پورے جوش کے ساتھ، ھذا یہ، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکتی ساتھ خمستی 5 آلاف ہزار 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین نشان لگے ہوئے، نشان زدہ، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا سوائے، بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، اس خوشخبری سے، وَمَن نَّصْرُ اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، العزیز جو زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ احد کا ذکر آیات میں آیا ہے، تو غزوہ احد کے ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انہیں تسلی دینے کے لیے مسلمانوں کو غزوہ بدر کا واقعہ یاد دلایا تھا کہ یاد کرو وہ وقت جب بدر کے میدان میں تمہیں فتح ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا رکھی، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اب 2 چیزیں اس آیت میں مین ہیں، صبر اور تقوی۔ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں، ہم آیا سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں، ہر تنگی میں، جنگ کے موقع پر تکلیف کا اظہار نہ کرنا، صرف اللہ سے مدد، پرسکون رہتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنا، اور عام زندگی کے مسائل میں دوسروں سے اپنی مشکل کو بیان نہ کرنا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے رونا، اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ اور قرآن نے طریقہ بتا دیا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، نماز اور صبر سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگو، ہر موقع پہ، کوئی بھی موقع ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جنگ ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے ہی نہیں، یہ ہر مسلمان کا پختہ عقیدہ ہے۔ پھر فرمایا وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو۔ جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ روزے رکھنے ہیں تو متقی بننے کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو بے حیائی اور برائی سے رکنے کے لیے، یعنی متقی بننے کے لیے۔ ہر کام، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ سب تقوی کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اور متقی انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے ڈر سے برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو، تم صبر کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان تو کن فیکون ہے، وہ جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ انسانوں کی مدد کرنی تھی اور انسانوں کے سامنے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی غزوہ بدر میں بھی، اور قرآن پاک میں ایک جگہ 1000 کا سورہ انفال میں ذکر آتا ہے، پھر ایک جگہ 3000 فرشتوں کے ساتھ، اور اب یہاں پہ 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ مدد کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کی خاص علامت تھی کہ ان کے گھوڑے جو تھے ان کے ماتھوں پہ سفید نشان تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا جو نشان زدہ ہوں گے، نشان لگے ہوئے، یعنی مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فرشتوں کی فوج ہے، اور کافروں کو بھی پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے دل میں رعب ڈالنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا کے کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا، اور گھوڑوں کی شکل میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اپنے گھوڑے کی پیشانی تھامے ہوئے، تو فرشتے مسلمانوں کو نظر بھی آ رہے تھے، صحابہ کرام کو، اور مسلمانوں کی فوج کی زیادہ بھاری تعداد کفار کو بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی غزوہ بدر میں اللہ پاک نے بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی رحمتیں کی تھیں۔ تو فرشتوں کے علاوہ بھی جیسے بارش ہو گئی تھی تو مسلمان جو تھے وہ ریتلے علاقے میں تھے، وہ ریت جم گئی تھی، ان کے قدم جما دیے اللہ پاک نے، انہوں نے نہا لیا، پانی پی لیا، گھوڑوں کو پلا دیا۔ اور اسی طرح کافر جو تھے وہ نشیبی علاقے میں تھے، تو بارش کا پانی وہاں اترا تو وہاں کیچڑ بن گیا۔ پھر تیز ہوا چلی تھی بارش ہونے سے پہلے، جس سے وہ ریت اڑ کے کافروں کے آنکھوں میں چلی گئی تھی۔ اس طرح سے پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غشی طاری کر دی تھی، نیند آ گئی تھی ان کو، ان کے ذہن پرسکون ہو گئے تھے، ان کے جسم تازہ دم ہو گئے تھے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو بڑی اللہ نے رحمتیں کی تھیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت یہ بھی کی کہ فرشتوں کی فوج نازل فرمائی جو نشان زدہ گھوڑوں پہ سوار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تم پریشان نہ ہو، غزوہ احد کے موقع پہ اگر مسلمانوں کی ایک معمولی چھوٹی سی غلطی سے اگر فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، زندگی میں یہ سب تو چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمہیں اگر پختہ یقین ہوتا، تم اپنی جگہ نہ چھوڑتے، تم وہاں جمے رہتے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا مانتے، صبر کرتے، صبر سے کام لیتے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں جلدی نہ کرتے، تو پھر تمہیں اللہ کی مدد آ جانی تھی، لیکن تم لوگوں نے صبر سے اس وقت کام نہیں لیا، مسلمانوں سے بحیثیت انسان غلطی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے، تقویٰ اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا جو نشان زدہ ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے مگر اس کو خوشخبری تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے جس میں خوشخبری دی ہے 5000 فرشتوں کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے خوشخبری بنایا ہے اس بات کو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس خبر سے، اس خوشخبری سے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں، ہر بیماری میں ہمیں صبر سے اور تقویٰ سے کام لینا ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی، اور پرسکون رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جب آزمائش کی گھڑی ختم ہو جائے گی اللہ پاک مدد کریں گے اور آزمائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔